جی بالکل، اس وقت ہم سینئر صحافی ارشد شریف صاحب کے گھر کے باہر موجود ہیں۔ ان کے گھر اس وقت صف ماتم بچھا ہوا ہے، ہر آنکھ غم میں مبتلا ہے، ہر آنکھ اشک بار ہے۔ یہاں پہ صحافیوں کی آمد کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا ہے۔ ان کے دوست احباب جو ان سے الفت رکھتے تھے، ان سے محبت رکھتے تھے، وہ یہاں پہ جیسے جیسے ان کو اطلاعات پہنچی وہ یہاں پہ پہنچنا شروع ہوئے۔ اور اب یہاں پہ جو سینئر صحافیوں میں ہم دیکھیں سمیع ابراہیم، کاشف عباسی، شاہد مسعود اور صدیق جان اور باقی لوگ یہاں پہ موجود رہے۔ اور سمیع جو ان کی والدہ ہے ارشد شریف صاحب کی، ان کی جو غم ہے وہ شاید بیان نہیں کیا جا سکتا الفاظ میں۔ اور ارشد شریف صحافت کا ایک بڑا نام تھے، جو ایک نجی چینل سے وابستہ رہے۔ پہلے بھی انہوں نے بہت سارے چینلز میں اپنی سروسز دیں۔ وہ ایک انسٹیٹیوشن تھے، انہوں نے صحافت میں ایک نام پیدا کیا انہوں نے۔ اور ارشد شریف کے اپنے کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو ان کی فیملی میں ان کے والد خود آرمی میں آفیسر تھے اور ان کو شہید کیا گیا تھا، اور اس کے بعد ان کے بھائی کو شہید کیا گیا تھا۔ تو یہ ایک شہداء کا خاندان ہے، اور اس کے بعد ارشد شریف صاحب کا مرڈر ہونا، یہ ایک جو ان سے وابستہ لوگ ہیں پاکستان کے لیے، خاص طور پہ صحافتی برادری میں ایک بہت بڑا گیپ ہے، ایک شاید اس کو پر نہ کیا جا سکے۔ اور ارشد شریف جب اس ملک میں تھے تو ان کے اوپر FIRs درج کی گئیں، انہوں نے رجیم چینج آپریشن پہ بات کی، شاید اسی وجہ سے ان کو ملک چھوڑنا پڑا۔ ملک جب وہ پاکستان میں تھے تو ان کے اوپر پرچے درج کیے گئے، مقدمات بنائے گئے، اور جاتے ہوئے انہوں نے ایک میسج بھی دیا جو ایک چینلز پہ، جب وہ یہ بتا رہے تھے کہ انسان کی عمر کا کوئی پتہ نہیں ہوتا، آج وہ ہے کل نہیں ہے۔ تو وہی ہوا، کسی کو نہیں معلوم تھا کہ ارشد شریف سے ہمیں جدا ہونا پڑے گا۔ اس وقت ان کے گھر کے باہر جو ہے لوگوں کی کافی زیادہ کثیر تعداد ہے۔ یہاں پہ جو جرنلسٹ کمیونٹی ہے، اس کے علاوہ سوشل کمیونٹی ہے، وہ یہاں پہ آنا شروع ہو گئی ہیں۔ ہر کوئی اپنی ارشد سے آنکھ نڈھال ہے، غم ہے، شاید الفاظ نہیں ہے وہ ارشد شریف کا غم بیان کر سکے۔ تو یہ گھر کے ان کے باہر کے مناظر ہیں۔ ابھی کینیا میں جیسے ان کا مرڈر کیا گیا، کینیا کے ایک شہر میں، اور اس کے بعد ابھی تک یہ اطلاعات نہیں آ رہی کہ وہ مرڈر کرنے والا شخص کون تھا۔ ارشد شریف کا صرف سفر کے دوران ان کا مرڈر کیا گیا، پہلے یہ اطلاعات تھی کہ ان کا حادثہ ہوا ہے، اب یہ کنفرم ہوا کہ کسی نے ان کو گولی مار کر شہید کیا۔ اب جیسے جیسے اطلاعات ایمبیسی سے رابطہ کیا گیا ہے ان کے فیملی کی طرف سے، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ پاکستان ایمبیسی، وہاں کی ایمبیسی سے رابطہ کر کے یہ اطلاعات موصول کرے سب سے پہلے کہ اس واقعے کی جو ابتدائی معلومات ہیں وہ کیا ہیں، اور اس کے بعد پھر اوبیسلی ان کی ڈیڈ باڈی کو لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ان کے جو فیملی ہے ان کا طرف سے یہ مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ فی الفور ارشد شریف کو بغیر کسی تاخیر کے ان کے گھر پہنچایا جائے، تاکہ ان کو عزت اور احترام کے ساتھ ان کی تدفین کی جا سکے۔ اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا پاکستان کی ایمبیسی جو ہے وہ اس پہ کتنی اس معاملے کو سنجیدہ لیتی ہے، اور کتنا جلدی ارشد شریف کی ڈیڈ باڈی کو یہاں پہ لے کے آیا جاتا ہے۔ جو منتظر ہیں، جو ان کی والدہ جو ایک آنکھ سے ان کا چہرہ دیکھنا چاہتی ہیں، جو غم سے نڈھال ہیں، تو ابھی تک کی ابتدائی جو معلومات ہیں ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہمیں وجوہات مل سکیں کہ کن بنا پر کس جگہ پر ارشد شریف کا مرڈر کیا گیا۔ لیکن جو کیا سرائیاں ہیں وہ یہی ہیں کہ جس طرح ملک میں ان کو تھریڈز تھے، اسی طرح شاید وہ ملک چھوڑ کے گئے اور پھر وہاں تک بھی ان کا پیچھا کیا گیا، اور آج آخر یہ ایک برا دن میں کہوں گا صحافتی برادری کے لیے، ہم صحافیوں کے لیے، ہم جرنلسٹ کے لیے، یہ ایک غم کا دن ہے۔ شاید اس کا ازالہ نہ ہو سکے، لیکن یہ ایک انتہائی اور افسوسناک خبر ہے کہ ارشد شریف اب ہمارے درمیان موجود نہیں ہے۔